السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سوال یہ آیا ہے کہ کیا ماہ ربیع الاول کے چاند کی جو پہلے کسی کو خوشخبری سنائے تو کیا اس کے لیے جنت کی کوئی خوشخبری سنائی گئی ہے احادیث مبارکہ میں یا روایات میں؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کی آمد کی خوشی منانا، چرچے کرنا، یہ بہت اعلیٰ اور اچھا کام ہے، افضل کام ہے کہ اس ماہ مبارکہ میں اللہ عز و جل نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرما کر مؤمنین پر احسان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، یعنی بڑی نعمت ہے، اور نعمت کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، یعنی جو رب کی جانب سے ملی ہوئی نعمتیں ہیں ان کا چرچا کرو، اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ لیکن جہاں تک سوال میں مذکور ہے، آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ربیع الاول کی آمد پر مبارکباد دینے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، یا اس طرح کے پوسٹس چلتی ہیں، میسیجز جو ہے پھیلائے جاتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے ربیع الاول کے آنے کی جو ہے اپنا خوشخبری دی یا جس نے آنے پر مبارکباد دی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں، ایسی روایات نہ تو نظر سے گزری ہیں نہ علماء سے سنی ہیں، بلکہ یہ باتیں من گھڑت ہیں، اور من گھڑت بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف قصداً جان بوجھ کر منسوب کرنا یہ حرام ہے۔ یاد رکھیں، جو بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی نہیں ہے نا، وہ پھر کوئی بندہ ایسی بات کہے اور بولے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریعت اسے حرام کہتی ہے، اور اس کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وعید سنائی گئی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف، مسلم شریف میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فرمایا جو بات میں نے کہی نہیں ہے نا، مفہوم حدیث یہ ہے کہ جو بات میں نے کہی نہیں ہے، جو بات میں نے ارشاد فرمائی نہیں ہے، پھر بھی کوئی شخص منہ اٹھا کے بولے یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، تو ایسے شخص کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو اپنا ٹھکانہ یعنی اپنا گھر جہنم میں بنا لے، کہ جو بات میں نے بولی نہیں ہے اس بات کو آگے کیوں پہنچا رہے ہو، اس بات کو میری طرف کیوں منسوب کر رہے ہو۔ تو جو اس طرح کی روایت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی ربیع الاول کا چاند دیکھنے کی سب سے پہلے جو مبارکباد دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی، یا جو ربیع الاول آنے کی خوشخبری دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی، تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو اس طرح کرنے والے تھوڑا غور و فکر کریں کہ ہم لوگ کیا یعنی ایک اپنے اوپر کتنی بڑی وعید مول رہے ہیں کہ جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، یہ تو روایت ہوئی، بلکہ عام طور پر بھی بغیر تصدیق اور تحقیق کے ہر سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے کہ حدیث پاک میں ایسے شخص کو جھوٹا فرمایا گیا ہے۔ لہٰذا ایسی روایات پر مشتمل میسیجز اور پوسٹر سے بچنا بہت 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 ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔